السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو انفسکم اہلیکم نارا، رب تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کو انفسکم اہلیکم نارا، یعنی تم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ آج ہمیں ضرورت ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت اتنی معنی رکھتی ہے کہ ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال سے بچے کو 10 سال تک، یعنی کہ 7 سال تک اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رکھیں، 7 سال سے پھر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھیں، پھر 14 سال سے 21 سال تک اپنی اولاد کو دوست بنا کر رکھیں۔ تو یہ اولاد کی تربیت کا صحیح طریقہ ہے۔ اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اولاد کی صحیح تربیت یہ 3 مراحل بہت انتہائی اور ضروری اور اہم ہے کہ ہم ان مراحل پر اولاد کی اس انداز سے اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو اولاد بگڑنے کے 100% چانسز ہے۔ کیونکہ آج دیکھا جائے دور حاضر کے حساب سے اس پرفتن دور میں دیکھا جائے اولاد نہ اساتذہ، اپنے لیکچررز، اپنے ٹیچرز کی بات نہیں سن رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 7 سال تک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر نہیں رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں 7 سال سے 14 سال تک بچے کو غلام بنا کر رکھے۔ یہ صحیح تربیت کا اصل طریقہ ہے۔ آج یہ تمام چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کیا کہا کہ حدیث پاک میں کہ اولاد یعنی کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو مسجد کی طرف لے کر جائیں، تاکہ نماز معلوم ہو، روزہ معلوم ہو، زکوٰۃ معلوم ہو، حج معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتا نماز نہیں پڑھتا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تنبیہ کر کر مسجد کی طرف روانہ کرے۔ لیکن آج بچہ چھوٹا ہے، رو رہا ہے تو ماں فون دے دیتی ہے اور ہاتھ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اولاد کی صحیح تربیت یہ نہیں ہے۔ ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ ماں باپ اگر گناہ میں ملوث تھے، اولاد جیسی نعمت سے جب والدین کو نوازا ہے تو والدین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف ملوث ہو، تاکہ اولاد اپنے عمل کو دیکھ کر، والدین کا عکس ہے اولاد، والدین کو دیکھ کر ہی اولاد سیکھتی ہے۔ جب والدین اچھے کام کریں گے تو اولاد وہی کام کرتی ہے۔ اگر والدین گالی گلوچ، اولاد کے سامنے لڑنا جھگڑنا، تمام چیزیں اگر اولاد کے سامنے ہوتی ہے تو اولاد بھی وہی راستے کو اختیار کرے گی۔ تو آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اولاد کو تنبیہ کریں ایک صحیح معنی میں، اور پھر اولاد کے سامنے اچھے کام کریں تاکہ بچوں کو ریئلائز ہو کہ میرے والدین یہ کام نہیں کرتے ہیں تو میں کیوں اس کام کی طرف کروں۔ تو والدین خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اولاد کی طرف کیا متوقع رکھیں گے کہ اولاد نمازی بنے؟ خود پہلے نماز پڑھے اور اولاد کو تربیت دیں کہ نماز کی طرف رغبت دلائیں، تو ضرور اولاد ہماری نماز کی طرف ہوگی۔ باپ والدین قرآن نہیں پڑھتے ہیں، والدین قرآن کی طرف نہیں رہتے تو اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اولاد بھی قرآن پڑھنے والی ہو؟ جب والدین خود گھر کا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے تو کیا اولاد سے متوقع ہے کہ اولاد بھی وہی اچھے راستے کو اختیار کرے؟ والدین غلط راستے پر چل رہے ہیں اور پھر اولاد سے توقع رکھ رہے ہیں کہ میری اولاد صحیح راستے پر کرے۔ نہیں میرے عزیزان گرامی، جب آپ پریکٹیکل کر کر اولاد کو دکھا رہے ہیں تو ان کے ذہن اور ان کی سوچ کیسے افزف نہیں کرے گی کہ یہ جو اولاد ہم پریکٹیکل خود غلط کام کر کر دکھا رہے ہیں تو پھر توقع رکھ رہے ہیں اولاد اچھی بنے۔ تو ہم دکھائیں اولاد کو کہ ہم نمازی بنیں، قرآن کی طرف رغبت دلائیں، نمازوں کی طرف ہمارے قدم کو کثرت سے اٹھائیں، اللہ کا کلام اب اولاد کے سامنے پڑھتے رہیں۔ ماں کا گود ہی، بڑے اکابرین نے کیوں کہا کہ ماں کا گود ہی اولاد کا مدرسہ ہے۔ اولاد اگر صحیح معنی میں اگر والدہ ماں کا گود ہی ہے، والدہ اگر اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اولاد بھی اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ دیکھیں ہوں گے گھر میں معصوم سے بچے، ماں نماز پڑھ رہی ہے تو اولاد بھی نماز پڑھتی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہم بے اولاد تھے، گڑ گڑا رہے تھے،
اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا. جب اولاد بڑی ہو چکی ہے، اولاد کی ہم صحیح معنی میں تربیت نہیں کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے، آپ ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی، مشاہدہ کیے ہوں گے، بوڑھی ماں ہے، پھر جو ہے اس کے لیے ان کی ایک این جی او والے جو ہے لے کر جا رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کال بھی کیا گیا، تو جو آپ ان کو چھوڑ دیں، انہوں نہیں سنتی یہ بات. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اولاد کی ہم صحیح معنی میں تربیت نہیں کریں. دیکھیں وہ کیسی اولاد ہوگی، ماں سڑک پر بوڑھی ماں پھر رہی ہے، اور ماں بیٹیوں کا حال یہ ہے. اللہ اکبر. اور ایک بھی ویڈیو دیکھے ہوں گے، ماں کو جو ہے وہاں پر رکھ دیا گیا، ماں کا انتقال ہونے کے بعد جو آ کر پوچھ رہے ہیں کہ میری ماں کہاں پر ہے. اللہ، جب والدین رخصت ہو جائیں گے تو ان کی اہمیت کا حال کیا ہوگا؟ میرے عزیزان گرامی، والدین سمجھے کہ ہمیں چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے. آج دیکھیں بچے چوری میں، گانجوں میں، ڈرگس میں، تمام چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ والدین ان کی تربیت نہیں کرے. اس لیے اللہ پاک کلام مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ قبرستان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اپن گھر میں اگر نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز کی طرف رغبت ہوں گے. ہمارا گھر کا ماحول اچھا رہے گا تو اولاد بھی اچھے ماحول میں ڈھلیں گے. تو آج ہمیں ضرورت ہے اولاد کی صحیح معنی میں اور اچھے انداز میں اولاد کی تربیت کریں. آج ہمارا عنوان یہی تھا کہ ہمیں چاہیے کہ آج ضروری ہے اس پرفتن دور میں کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو صحیح سانچے میں ڈھالا جائے، نمازی، پرہیزگار، دنیاوی علوم بھی پڑھائیں آپ. ہم دنیاوی علوم کے خلاف نہیں ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اولاد کو اچھی تربیت دیں، دینی تعلیم سے بھی واقف کریں، دنیاوی تعلیم سے بھی واقف کریں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت دیں، تعلیم سے بھی واقف کریں، دنیاوی اور دینی تعلیم سے بھی، علوم سے واقف کریں. ضرورت ہے آج اس دور کی. جب والدین اگر ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو ضرور اولاد بھی اچھی ہوں گی. آج تک ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.